بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، جمعے کے دن میں ایک ایسا وقت ہے جس میں انسان کی حاجتیں صرف 30 سیکنڈ میں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ 90% مسلمان اس وقت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اور جمعے کی شام میں پڑھا جانے والا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو کہ آپ لوگوں کی تقدیر ہی بدل دے گا۔ اس وظیفے کو جمعے کے دن میں جو انسان بھی کرتا ہے وہ اللہ رب العزت سے چاہے جو بھی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عنایت فرماتا ہے۔ اس مبارک وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ بس ایسا سمجھ لیں کہ آپ کو اتنے زیادہ فائدے مل جائیں گے جس سے کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ جمعے کا خاص وظیفہ اور جمعے کے دن میں خاص وقت دعاؤں کی قبولیت کا، دونوں ابھی آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔ پیارے عزیز دوستو، جمعے کا خاص وظیفہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آپ لوگ وہ وقت جان لیجئے جس میں انسان کی یا آپ کی حاجتیں صرف 30 سیکنڈ میں پوری ہو سکتی ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، صرف دعا مانگنا ہے۔ جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھنے تو سبھی جاتے ہیں۔ جمعے کا مطلب ہوتا ہے جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھنے تو ہر مسلمان جاتا ہے، آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جمعے کا اصل معنی ہوتا ہے جمعے کے دن میں جو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں اس خطبے کو غور سے، دھیان سے اور دل سے سننا، اور اسی خطبے کے دوران میں آپ لوگوں کو وہ وقت ملے گا جس میں آپ کی حاجتیں پوری ہوں۔ جب مسجد کے امام صاحب پہلا خطبہ پڑھ کر بیٹھتے ہیں، یعنی خطبہ 2 حصوں میں ہوتا ہے، تو پہلا حصہ جب مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد میں امام صاحب جب بیٹھ جاتے ہیں تو مشکل سے مشکل وہ بیچ کا وقت 30 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اسی وقت میں آپ لوگوں کو دعا مانگنا ہے۔ امام کے دوسرے خطبے کے پڑھنے سے پہلے، یعنی دونوں خطبوں کے بیچ میں آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی فوراً اسی وقت میں قبول ہو جائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ جائز دعا ہونا چاہیے۔ وہ چاہے آپ کی دعا قرض سے نجات کی ہو، یا کسی بیمار انسان کے لیے دعا ہو، یا کسی امتحان میں بچوں کو پاس کرانے کی دعا ہو، یا اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہو، یا ملک میں امن چین کی دعا ہو، یا نیک اولاد پانے کی تمنا ہو، یا پھر من پسند شادی کی دعا ہو، کاروبار کو تیزی سے چلانے کی دعا ہو، پریشانیوں سے نجات کی دعا ہو، یا پھر دشمنوں سے پیچھا چھڑانے کی دعا ہو، رزق میں، مال دولت میں بے پناہ اضافے کی دعا ہو۔ کل ملا کر میرے عزیز دوستو، دونوں خطبوں کے بیچ میں 30 سیکنڈ کا وقت لگ بھگ ملتا ہے۔ اس وقت میں آپ لوگ جو بھی دعا مانگیں انشاءاللہ وہ دعا آپ لوگوں کی قبول ہوگی۔ اب ہم آپ کو جمعے کا وہ خاص وظیفہ بتانے والے ہیں جو کہ جمعے کی شام میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔ یہ جمعے کی شام میں پڑھا جانے والا ایک خاص درود پاک ہے۔ یہ عمل بہت زیادہ زود اثر ہے اور بڑی بڑی خاصیتیں رکھتا ہے۔ اس عمل کو صرف عصر اور مغرب کے درمیان ہی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جمعے کے دن میں عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک آپ لوگ کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے میں آپ لوگوں کو درود جمعہ کا وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ اس درود جمعہ کو پڑھنے سے آپ کی، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے گھر کی کوئی بھی پریشانی مشکل ہو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ بہت چھوٹا سا درود پاک ہے، آپ لوگ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ پہلے جمعے کو ہی آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ اگر پہلے جمعے کو کامیابی نہ ملے تو آپ لوگ دوسرے جمعے کو پھر سے اسی وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تیسرے جمعے تک ہر مقصد میں انسان کے کامیابی مل ہی جاتی ہے۔ اس عمل کی، اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے، اگر آپ کے اوپر بھاری قرض ہو گیا ہے، کتنا بھی بڑا قرض ہو، اسے پڑھنے سے 3 جمعوں کے اندر وہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس درود کی خاصیتیں بیان سے باہر ہیں، مطلب انگنت ہیں۔ اس عمل کو کرنے سے ہر طرح کی دعا اور ہر طرح کی حاجت مرادیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ اب آپ لوگ اس وظیفے کو، اس درود جمعہ کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دی کہ جمعے کی شام میں عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ تازہ وضو کر لیں،
वुज़ू के बाद में मेरे अजीज़ दोस्तों आप लोग दुरूद जुमा को कम से कम एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ें। दुरूद जुमा आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, इसको एक मरतबा सुन भी लीजिए। जो इंसान चाहे कि देखकर पढ़ना चाहता है तो देखकर भी पढ़ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ध्यान से एक मरतबा और दुरूद जुमा अपनी स्क्रीन पर देखें। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस दुरूद जुमा की आप लोग एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़िए। यहाँ पर अभी आपका वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हुआ है, आप लोग खड़े हो जाएं। जब 100 मरतबा दुरूद जुमा पढ़ लें खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद में मदीने शरीफ की तरफ मुँह करके यानी काबे शरीफ की तरफ मुँह करें, उससे थोड़ा सा तिरछे होकर 11 मरतबा आप लोग फिर से यही दुरूद पाक पढ़ें यानी सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जब आप लोग 11 मरतबा इस दुरूद पाक को पढ़ लें उसके बाद आप लोग वहीं पर बैठ जाएं जहां पर आप लोगों ने वजीफ़ा किया है, या फिर चाहें तो खड़े होकर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत रखें। जो भी आप लोगों की परेशानी है, जो भी मुश्किल है, या ऐसा समझ लें जब आपका वजीफ़ा पूरा हो गया अब इस वक्त में आप लोगों की जो भी तमन्ना है, जो भी दिल में मुराद होगी इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। ये जुमे के दिन में बहुत बड़ी बड़ी खासियतें रखने वाला वजीफ़ा है। इसके ज़रिए बहुत से लोगों के बड़े बड़े बिगड़े काम बन गए, बड़ी बड़ी लोगों की मुरादें पूरी हो गईं। जिस मकसद के लिए भी इंसान इस वजीफ़े को जुमे की शाम में पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1 या 2 या 3 जुमों के अंदर अंदर उसकी उस हाजत को पूरा फरमा देता है। हर मुसलमान को चाहिए कि जुमे के दिन में दुरूद जुमा की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लिया करे। इंशाअल्लाह उसको बहुत बड़े बड़े फ़ायदे नसीब होंगे, उसकी तकदीर चमकने लगेगी, उसकी किस्मत के सितारे खुल जाएंगे। उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आप सभी लोगों के समझ आया होगा। वीडियो पर एक लाइक करके सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।